ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حشر میں کل میں نے واقعہ عرض کیا تھا آپ سے، اور یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی تھی. اس سورت کو سورہ بنو نذیر بھی کہتے ہیں. یہ قبیلہ تھا یہود کا جو مدینہ منورہ میں آباد تھا، بنو نذیر کے نام سے. اس قبیلے کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا کل آپ نے وہ مختصراً واقعہ سنا. اس میں یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ اس قبیلے والوں نے بدعہدی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ان کے قبیلے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کرنے کی ناپاک کوشش کی. اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم یہ ہوا کہ اب ان کا محاصرہ کر لیا جائے. محاصرہ ہوا اور بالآخر وہ مجبور ہو گئے اس بات پہ. قرآن نے کل وہ احسان بھی یاد دلایا تھا کہ مسلمان گمان نہیں کرتے تھے کہ وہ اس طرح نکل جائیں گے، اور وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ قلعے ولے مال و دولت ہمیں بچا لے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے طریق پر ان کو یعنی ان کے دل میں روب ڈالا کہ وہ گمان بھی نہیں رکھتے تھے. تو یہ سارا واقعہ کل آیا تھا، اور یہ بات بھی آئی تھی کہ ان سے کہا گیا کہ یہاں سے نکل جائیں، جتنا سامان ساتھ لے جا سکتے ہیں لے جائیں. ایک تو اسلحہ نہیں لے کے جائیں گے، باقی اونٹوں پر جتنا لاد کر لے جا سکتے ہیں وہ لے جائیں. چنانچہ بیشتر سامان تو وہ اپنے ساتھ لے گئے، لیکن بہت سا سامان، اسلحہ تو تقریباً سارا، اس کے علاوہ بیشتر سامان ایسا تھا کیونکہ بڑا پرانا قبیلہ تھا، بڑا مالدار قبیلہ تھا، وہ سب کا سب وہیں چھوڑ کر اور وہاں سے جلا وطن. اب وہ سارا مال جو پیچھے چھوڑا وہ مال مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا. کل مختصر میں نے بات عرض کی تھی، آج اس کی تفصیل آ گئی کہ مسلمان اگر کفار کے ساتھ کبھی لڑائی کی نوبت آئے، چونکہ یہ مدنی صورتیں ہیں، جہاد شروع ہو چکے ہیں، بدر احد اس سے پہلے ہو چکے 2 جہاد. اگر لڑائی کی صورت پیش آئے اور اس لڑائی میں مسلمانوں کے ہاتھ کچھ مال لگے، وہ چھوڑ کر بھاگ جائیں یا مسلمان ان کے ملک کوئی فتح کر لیں، کوئی بھی صورت ہو، تو وہ مال کہلاتا تھا مال غنیمت، جس کا ذکر سورہ انفال کے شروع میں ہے. یسألونک عن الانفال، انفال اسی کو کہتے ہیں. وہ آپ سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں. قل الانفال للہ والرسول، اور پھر 10ویں پارے کے شروع میں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. تقریباً بالکل وہی الفاظ یہاں بھی ہیں، وَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. تو وہ مال غنیمت ہے جو لڑائی کے بعد کفار کی جانب سے مسلمانوں کے ہاتھ آئے.
اب یہ پہلا موقع تھا کہ لڑائی تو ہوئی نہیں، لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے کہا آپ نے آیت سنی، ایسا روب ان کے دل میں طاری کر دیا کہ وہ خود ہی چھوڑ کر نکل گئے. اور یہاں بہت تفصیل لکھی ہے مفسرین نے، بعد نے لکھا ہے کہ سینکڑوں اونٹ پیچھے باقی تھے، ابھی کئی 100 اونٹ پیچھے باقی رہے، جو ساتھ لے گئے وہ تو لے ہی گئے، اس کے علاوہ بہت سا مال. یہ جو سارا مسلمانوں کے ہاتھ مال آیا، اس کو اصطلاحی طور پر کہتے ہیں مال فے. فے جس میں آیا نا ما افا اللہ، افا سے ہے فے یہ اور آگے حمزہ، مال فے. اس کو مال فے کہا جاتا ہے کہ جو بغیر لڑائی کے مسلمانوں کے ہاتھ آئے. اچھا، مال غنیمت جو لڑائی کے ساتھ ہاتھ آئے، اس کی تفصیل پیچھے آ چکی ہے سورہ انفال میں. ابھی میں نے عرض کیا انما غنمتم مال غنیمت، انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ، کہ 5واں حصہ جو ہے خمسہ للرسول ولی القربہ، اور اس کے بعد پھر والیتامى والمساکین، باقی جو ہے سارا کا سارا وہ 5واں حصہ ان میں تقسیم ہوگا ضرورت مندوں میں، اور باقی مال سارا تقسیم ہو جائے گا مجاہدین. لیکن یہاں جہاد کی نوبت نہیں آئی، تو لڑائی ہوئی نہیں. تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ سارا کا سارا مال، قرآن کی اس آیت میں اس کی وضاحت ہے، اس کا مفہوم ہے، وہ سارا کا سارا مال اللہ کے قبضے میں جائے گا. شروع میں اس کو کہتے ہیں لوٹانا، ما افا اللہ. وہ جو مال لوٹا دیا اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، منہم ان کی جانب سے، ان کی جانب سے قبیلہ بنو نذیر کی جانب سے جو مال اللہ تعالیٰ نے لوٹا دیے، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا مال اللہ کی ملکیت میں آئے گا. اصل بات شاید میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، ہمیں سوچ یہ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو جو مال وقتی طور پر تمہارے قبضے میں ہے، اس مال کے اصل تم مالک نہیں ہو. اللہ نے تمہیں امانتاً تمہیں دیا ہے کہ انصاف کے ساتھ اس کو ضرورت مندوں پہ، کسی کا حق نہ مارو، اپنے اہل و عیال پہ، ٹھیک ہے حلال طریقے سے کماؤ کھاؤ. لیکن جہاں تمہاری آنکھ بند ہوئی، اب یہ مال پھر گویا اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں چلا گیا. اب ورثاء میں کیسے تقسیم ہونا ہے، یہ وارثوں کی مرضی نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی. اللہ تعالیٰ نے وہ پوری تفصیل بیان کر دی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، وہ پورے وراثت کی تفصیل، اور پورا ایک فن بن گیا، فن میراث. اور حدیث میں اس کو نصف العلم کہا گیا ہے، علم میراث کو نصف العلم کہا ہے، آدھا علم علم میراث ہے. اور بعد محدثین نے اس کی وجہ لکھی ہے، واللہ عالم. وہ کہتے ہیں آدھا میراث اس لیے کہا گیا کہ انسان کی 2 ہی حالتیں ہیں، ایک زندہ ایک مردہ. تو باقی سارے احکامات زندوں کے بارے میں، اب جب مر گیا اس کے مال کے اب کیا احکام ہیں، وہ سارے احکام گویا ایک طرف، اور زندہ ہونے کی حالت میں احکام ایک طرف. تو اس لیے اس کو نصف العلم کہا گیا. بہرحال وہ پورا ایک فن آ گیا علم میراث، تو وہاں اس کی وضاحت ہے. یہاں یہ ہے کہ جو مال اب بغیر لڑائی کے حاصل ہو، اس کو مال فے کہتے ہیں. وہ مال فے سارا کا سارا تقسیم ہوگا کیسے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید پر. اور یہاں مفسرین نے ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے، جیسے یہاں بھی الفاظ میں ہیں کہ، بلکہ اگلی آیت میں آئے گا کہ یہ سارا کا سارا مال للہ، اللہ کے لیے ہے. ظاہری بات ہے اللہ کے لیے کا مطلب اللہ کو مال کی ضرورت تو نہیں. بعد نے تو لکھا ہے کہ یہ برکت کے لیے، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں اللہ کا نام شروع میں لیتے ہیں، بسم اللہ اللہ کا نام لیتے ہیں، تو اس مال کی تقسیم میں بھی اللہ کے لیے، یا دوسری یوں کہہ لو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، یا اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کے لیے. اصل اللہ اور اس کے رسول کے لیے. اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا ہے، مرضی ہے، وہ جس طرح مرضی تقسیم کریں. لیکن تقسیم کس میں کرنا ہے، وہ آگے 5 مصارف ذکر کرتی ہے. تقسیم کس میں ہوگا؟ ذی القربہ، قریبی رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مساکین میں، وابن السبیل اور مسافروں میں. تقسیم انہی میں ہوگا، لیکن کس ریشو سے ہوگا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید پر چھوڑ دو. اور دیکھیں اگلی آیت میں ایک آ رہا ہے لفظ، آج ویسے بھی میں نے 2 آیتیں صرف پڑھی ہیں، اس کی تفصیل مزید آئے گی آگے. اگلی آیت میں ایک لفظ ہے اصولی جملہ، اگر آپ دیکھیں، بلکہ اس کو ساتھ دیکھ لیں پہلے. اچھا، ابتدا میں کیا ہے؟ ما افا اللہ علی رسولہ، جو کچھ لوٹایا اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی جانب سے. فما اوجفتم علیہ من خیل لا رکاب. اوجف و یوجف کا مطلب ہوتا ہے گھوڑے دوڑانا.
تم نے نہیں گھوڑے دوڑائے تھے ان پر خیل اور رکاب. خیل کہتے ہیں گھوڑوں کی بہت بڑی جماعت، اور رکاب دوڑنے والے اونٹ. نہ تم نے اونٹ دوڑائے نہ تم نے گھوڑے دوڑائے ان پر، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس پر چاہے مسلط کر دیتا ہے. یعنی بلاکن اللہ یسلط رسلہ، اللہ تعالیٰ رسول کو مسلط کر دیتا ہے جس پہ چاہے، یعنی اختیار دے دیتا ہے، غلبہ دے دیتا ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب اگلی آیت میں پھر وہی ہے، ما فا اللہ، جو لوٹایا ہے اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب یہ وہ تفصیل ہے، اہل القرى، ان بستی والوں میں سے. ان بستی والوں سے کون مراد؟ وہی بنو نذیر. یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، قریب رشتہ داروں کے لیے، یتیموں مسکین ابن سبیل کے لیے. کیوں؟ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ یہ دولت گردش نہ کرتی رہے صرف مالداروں میں. اب آگے وہ جملہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. اس جملے کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ آپ کو جملہ بہت سی جگہ پر یعنی کام دے گا. یہ کہہ سکتے ہیں قرآن کی اس آیت کا مفہوم. بہت سے اس میں سوالوں کا جواب بھی ہے. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اس کا لفظی معنی ہے کہ جو چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اس کو لے لو، اور جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کریں اس سے رک جاؤ. چھوٹا سا جملہ ہے. اب ابھی میں نے عرض کیا کہ یہ جو مال فے ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید پر ہے، جیسے تقسیم کرنا چاہیں کریں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقسیم یہ فرمائی. اب کل کا واقعہ بھی اگر سامنے رکھیں اور آج بھی آپ کو بات پوری سمجھ آئے گی. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد کا واقعہ ہے. اس سے پہلے غزوہ بدر، غزوہ احد ہو چکے. گویا مدینے جانے کے بعد ابھی سکون سے رہنے کا موقع نہیں ملا. 1 سال گزرا تھا کہ دوسرے سال میں بدر، اسی سے اگلے سال احد، اور خندق ابھی ہونی ہے. اس کے درمیان یہ واقعہ پیش آ گیا بیچ میں بنو نذیر کا، انہوں نے بھی غداری کی. تو اب تک جو مہاجر تھے، مکے سے ہجرت کرنے والے مسلمانوں کی ایک تعداد وہی تھی جو مکے سے ہجرت کر کے آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کچھ صحابہ مدینے کے پہلے رہنے والے تھے جنہیں ہم کیا کہتے ہیں، انصار. انہوں نے ان مہاجرین کی مدد کی. تو یہ جو مہاجرین تھے یہ سارا مال و دولت چھوڑ کر آئے تھے. آج بھی آ رہے ہیں لفظ، مال و دولت سب بیچارے چھوڑ آئے تھے، مکے میں جانے بچا کے بھاگے. تو یہ بڑا قسم پرسی کی کیفیت میں تھے، غربت کی حالت میں تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم یہ کی، اور یہ انصار سے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر یہ سارا کا سارا مال مہاجرین کو ہی دے دیا جائے، جو یہ بنو نذیر سے آیا ہے سارا مال مہاجرین کو ہی دے دیا جائے، تاکہ مہاجرین جو غربت کی کیفیت میں تھے مال ملے گا، ظاہری بات ہے ذرا قوت آئے گی. اور بعض انصار سے بھی زمینیں کچھ دی تھی انصار نے اپنے طور پر ایثار کر کے کہ بھئی آدھی زمین آپ لے لو، اسے کام کرو. تو وہ انصار کو وہ زمینیں بھی واپس مل جائیں گی، ان کی زمینیں بھی واپس مل جائیں گی، وہ بھی ایک طرح سے دوبارہ سے مستحکم ہوں گے. اور مہاجرین کو یہ مال فے، مال غنیمت نہیں ہے، یہ مال فے مل جائے گا، تو یہ بھی زیادہ بہتر ہوں گے. اب اگر کسی کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ جی یہ میری حق تلفی ہو گئی خدا نہ خواستہ، ویسے شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ دیکھو جی انہیں زیادہ دے دیا، حالانکہ محاصر میں ہم سب شریک تھے، نہ انہوں نے لڑائی کی نہ ہم نے کی، اور مال ان کو دے دیا، یہ کیا بات ہوئی. شیطان وسوسے ڈالتا ہے. تو یہ آئے سامنے رکھو، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جس چیز کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں نا، جو چیز دے رہے ہیں اس کو لے لو، اور جس سے منع فرما رہے ہیں اس سے رک جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے، یہ اتھارٹی ہے بہت بڑی. اور یہ جملہ یاد رکھیے گا، منکرین حدیث، اللہ سب کو بچائے، حدیث کا انکار جو کرتے ہیں نا، یعنی حدیث ایک منکر حدیث ہے، اس کے مقابلے میں لفظ آتا ہے حجیت حدیث، کہ حدیث 100% حجت ہے. حدیث سے بھی ویسے ہی سارے احکام ثابت ہوتے ہیں جیسے قرآن سے. قرآن و سنت دو ہی بنیاد ہیں. اب میں ایک واقعہ ایک دو عرض کر دیتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے ایک دفعہ ایک شخص حالت احرام میں تھا، احرام کی جو حالت ہوتی ہے حج و عمرے، اس نے احرام کی حالت میں نا سلا ہوا لباس پہن لیا. سلا ہوا لباس، جیسے آپ جانتے ہیں کہ احرام کی حالت میں سلا ہوا لباس مرد کو پہننا ممنوع ہے، انسٹچ.
بغیر سلا ہوا 2 چادریں ایسے کر کے باندھ لی جاتی، اس نے سلا ہوا لباس پہن لیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کو منع کیا کہ تم احرام کی حالت میں سلا ہوا لباس نہ پہنو۔ اچھا، اس شخص نے، یہ آج کے دور کو تھوڑی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی، اگر صحابی نہ بھی ہو تابعی ہوں گے زیادہ زیادہ، صحابی کے سامنے سوال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ جو مجھے روک رہے ہیں قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن میں آپ دکھا سکتے ہیں؟ آج بھی یہی مصیبت ہے، جہاں کسی کو قرآن چ کتنے لکھا ہے، دسو قرآن چ کدھر؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کو یہی آیت پڑھی، کہنے لگے قرآن میں تو ہے لیکن تجھے قرآن آتا نہیں۔ یہ آیت پڑھی، یہی والی، یہی جملہ، ما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ عمومی حکم ہے، جو چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو لے لو، جس چیز سے منع کریں رک جاؤ۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ نہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، تو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے وہ در حقیقت قرآن نہیں منع کیا۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں حجیت حدیث۔ اگر کہیں اس قسم کی بات ذہن میں وسوسہ آئے کہ جو قرآن میں دکھاؤ کہاں ہے، قرآن میں دکھاؤ کہاں ہے، قرآن میں دکھاؤ کہاں ہے، ایک تو عام فہم مثال یہی ہے جو سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے کہ یار نماز پڑھتے ہو نا، اللہ نے توفیق دی ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ قرآن میں کہاں ہے دکھاؤ، کہاں ہے قرآن میں دکھاؤ، کہ جی یوں رکوع کرنا ہے، یوں سجدہ کرنا ہے، یہ پڑھنا ہے، یا چلو رکھتے ہی بتا دو فجر میں اتنی پڑھنی ہے، ظہر میں اتنی پڑھنی ہے، عصر میں اتنی پڑھنی ہے۔ یہ چیزیں بظاہر قرآن کے الفاظ میں آپ کو نہیں ملیں گے، قرآن میں اصول ملیں گے، جیسے یہی ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اس کو لے لو، جس چیز سے منع کر رہے ہیں اس سے رک جاؤ۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ٹھیک اسی طرح لقد کان لکم فی رسول اللہ، اور ساری آیات ہیں، ان میں ایک بڑی بنیادی آیت یہ بھی ہے کہ جو چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو لے لو۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے، غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود ہی تھے رضی اللہ عنہ، ان کے سامنے ایک عورت، تو اس دور میں بھی تھا یہ عادت، فی زمانہ بھی ہے، اور معذرت سے بعض نوجوان بھی اس طرف لگے ہوئے ہیں، ان کو بڑی عبرت کی چیز ہے یہ کوئی آج کا نہیں ہے، یہ اس دور سے جسم پہ مختلف ٹیٹوز بنا لیتے ہیں، آج کل بھی آپ نے دیکھا ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بظاہر غلط فہمی کی وجہ سے، ان کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو، فیشن کے چکر میں دیکھا دیکھی، جیسے اور فیشن ہے یہ بھی فیشن میں کر لیا، حالانکہ سب گناہ۔ یہ مرد کی بات نہیں، عورت کی، ایک خاتون کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی روکا، اس نے بھی یہ تھا کہ جیسے وہی سوئیاں لگا کے، آج کل جدید طریقہ ہے، سوئیاں لگا کے اندر وہ بنا لے، نقش و نگار بنا لینے، اور وہ دانت کو بھی مختلف قسم سے، تو اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کو منع کیا۔ اس نے بھی یہی کہا کہ جی قرآن میں کہاں ہے ممانعت؟ انہوں نے کہا ہے قرآن میں، وہ قرآن سارا پڑھ کے آئی، کہنے لگی ماں بین دفتین، 2 گتوں کے درمیان جو قرآن ہے میں نے سارا قرآن پڑھ لیا، اس میں تو ہے ہی نہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہی آیت پڑھی، کہنے لگی یہ ہے نہیں اس میں، ما آتاکم الرسول، جو چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، جس کا حکم دے رہے ہیں کرو، جس سے منع کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، لعنت کی ہے ایسی عورت پر کہ جو اپنے جسم کو گدوائے، تخلیق یعنی اللہ تعالیٰ کی خلقت کے اندر تبدیلی کرے، تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے صاحب۔ تو لہذا اس سے حتی الامکان بچنا چاہیے، اور اگر شیطان وسوسہ ڈالے تو یہ قرآن کی آیت ہی تو ہے کہ جو چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں، اور آپ پیچھے بلکہ پڑھ چکے ہیں، وہ آیت آپ پڑھ چکے ہیں سورہ والنجم کے شروع میں، وہاں کیا تھا؟ ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں فرماتے، جو بات ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہو گیا۔ اب یہاں ہے ما آتاکم الرسول، اگلی آیت میں کیا ہے جو آج آپ نے پڑھی؟ اس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو اب مال فے ہوگا، 5 لوگ تو ہیں، اس کے مستحق کون ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین میں تقسیم کیا تھا، وہی ذکر آ رہا ہے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، یہ مال فے ان فقراء مہاجرین کے لیے ہے جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے، اپنے گھروں سے بھی نکال دیا گیا، مال بھی چھین لیے گئے مکے سے نکلتے ہوئے، ان کے لیے یہ مال فے ہے کہ ان میں تقسیم کیا جائے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے مہاجرین، اور اس آیت میں 4-5 صفات بیان ہوئی ہیں مہاجرین کی، پڑھیے ذرا، کل کی آیت میں انشاءاللہ انصار کے بارے میں آئیں گی۔ وہ مہاجرین کیا ہیں، کن کے لیے؟ یہ ان مہاجرین کے لیے پہلی صفت کیا ہے؟ اخرجوا من دیارہم واموالہم،
جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکال دیے گئے، یہ اللہ کی رضا کی خاطر ہے تو بہت بڑی صفت ہے ان کی۔ اور کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اپنے ہر عمل میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی رضامندی اور اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا فضل، اللہ کی رضامندی، یہ بہت بڑی صفت ہے۔ تیسری صفت ان کی کیا ہے؟ وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ مدد مطلب اللہ کے دین کی مدد کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی مدد ہے۔ اور پانچویں ان کی صفت یہ ہے اولئک هم الصادقون، در حقیقت سچے یہی لوگ اپنے قول و عمل فعل، کوئی اندر باہر منافقت نہیں ہے، بلکہ ہر معاملے میں بالکل سچے اور کھرے ہیں۔ یہ منافقین ہیں جن کے لیے یہ مال فے ان کا حق بنتا ہے۔ اس کے علاوہ کن کا حق ہے وہ انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے۔ والذین تبوؤا الدار والایمان، یہ انصار کے بارے میں صفات آئی ہیں۔ بہرحال آج جو آیات آپ نے پڑھی اس کا ترجمہ پڑھ لیں۔ میں نے عرض کیا، اب یاد رکھ لیجئے کہ ایک مال غنیمت جو کفار سے مال حاصل ہو لڑائی کے ذریعے، ایک مال فے جو مال کفار سے حاصل ہو بغیر لڑائی کے۔ ایک چیز اور ذہن میں رکھیں، چلیں یہی ویسے ذہن میں آگے آپ سنیں، وہ ایک لفظ ہوتا ہے جزیہ۔ جزیہ کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی اصطلاحی لفظ ہے۔ جزیہ وہ ہوتا ہے کہ اسلامی مملکت میں اگر کوئی غیر مسلم رہتے ہیں، فرض کریں پاکستان ہی ہے، اب یہاں جو غیر مسلم رہتے ہیں ان غیر مسلموں سے اسلامی مملکت ایک عہد کرتی ہے، ایگریمنٹ کرتی ہے، چونکہ ان سے زکوٰۃ تو نہیں لی جاتی۔ غیر مسلم جو مالدار ہمارے ملک میں یا کسی اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں ان سے زکوٰۃ تو وصول نہیں کر سکتے آپ، زکوٰۃ تو مسلمانوں سے لینی ہے۔ ان سے ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور ایگریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ دیکھو تم یہاں اطمینان سے رہو، امن سکون سے رہو، آپ کے مال جان سب کچھ کی حفاظت ہم کریں، اور کل کو اگر کہیں لڑائی کی نوبت آ گئی، بیرونی طور پہ حملہ ہوا، تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں، دفاع بھی ہم کریں گے مسلمان۔ صرف یہ ہے کہ ایک رقم متعین کی جاتی ہے، وہ مختلف ہے، آپس کے اندر حاکم خود بھی طے کر سکتا ہے، وہ رقم تم سالانہ یعنی اسلامی مملکت کو دے دو، اس رقم کو کہتے ہیں جزیہ۔ اور یاد رکھیں وہ رقم بھی سب سے نہیں لی جاتی، ان سے لی جاتی ہے جو لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی عورت سے نہیں لی جائے گی، بچے سے نہیں لی جائے گی، معذور سے نہیں لی جائے گی، غریب سے، اس قسم کے جو نوجوان ہوں گے لڑنے کی صلاحیت رکھتے تھے ان سے کہا جائے گا تم گھر میں ہی رہو، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے مال جان ہر چیز کی حفاظت ہم کریں گے، لڑائی کی نوبت آئی ہم دفاع کریں گے، تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ تم اسلامی مملکت کو یہ جزیہ عطا کرو۔ وہ جو ان کی طرف سے مال آتا ہے وہ کہلاتا ہے جزیہ۔ ایک جزیہ ہو گیا، مال غنیمت ہو گیا، ایک مال فے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم، اور جو چیز لوٹائی اللہ تعالیٰ نے علی رسولہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، منہم ان کی جانب سے، ان بنو نذیر کی جانب سے، فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے تھے ان پر، نہ تو گھوڑے اور نہ ہی اونٹ، ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، لیکن اللہ جل شانہ مسلط کر دیتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی غلبہ دے دیتا ہے جس پر وہ چاہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، پھر اسی کے مزید وضاحت، جو چیز لوٹائی اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، من اہل القری، ان بستی والوں سے، یعنی وہ مال اللہ نے رسول کی طرف دوبارہ لوٹا کر دے دیا، ان کے قبضے میں آ گیا۔ اب وہ مال کس کے لیے ہے اس کے بیان ہو رہے ہیں مصارف۔ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، وہ اللہ کے لیے ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کے لیے، اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ اور یہاں بعضوں نے حکمت لکھی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو سید ہو خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، اب ان کو زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے، مال فے ان کا حق ہے، مال فے میں سے ان کو حصہ دیا جا سکتا ہے۔ تو ولیذ القربہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رشتہ دار، والیتامہ اور یتیم، والمساکین اور مساکین کے لیے، وابن السبیل اور مسافر کے لیے۔ ابن السبیل کا لفظی مطلب ہوتا ہے راستے کا بیٹا، راستہ طے کرنے والا مسافر۔ اگر کوئی مسافر ہے، زکوٰۃ کے مصارف میں بھی آیا تھا، اس کا بھی حق ہے، مسافر ہے،
جا رہا ہے کہیں پہ، حج کے موقع پر بھی ہو سکتا ہے، بعضوں نے حج کا موقع لکھا ہے لیکن عمومی سفر بھی ہو سکتا ہے، مسافر ہے وہاں، اس کے بعد رقم ختم ہو گئی یا خدا نخواستہ حادثاتی طور پر کہیں ضائع ہو گئی، اب اس نے سفر جاری رکھنا ہے، واپس جانا ہے، آپ کے پاس آتا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مجبور ہے تو مال فے سے یا زکوٰۃ سے آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، یہ سب ان کو دینا ہے، کیوں؟ تاکہ یہ گردش نہ کرتے رہے تمہارے مالداروں کے درمیان۔ دولت کا مطلب ہوتا ہے وہ مال جو گردش کرتا رہتا ہے، تاکہ یہ گردش نہ کرتا رہے تمہارے مالداروں کے درمیان میں ہی، چونکہ اس سے پہلے مالداروں ہی میں تقسیم ہو جاتی تھی وہ چیز، تو جو بیچارے ضرورت مند تھے، لڑائی میں بھی نہیں جا سکے، مسکین ہیں، یتیم ہیں، ان کا حق اس میں ہے، ان کو دیا جائے گا۔ اب آگے اگر یہ دینے کے بعد تمہارے ذہن میں کوئی خیال ہو کہ جی ہمیں کیوں نہیں دیا یا ان کو زیادہ مل گیا، تو وما آتاکم الرسول، یہ میں عرض کر رہا تھا، اس کو ذہن میں رکھیں ہمیشہ، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے فخذوہ، اس کو لے لو، اور وما نہاکم عنہ، جس چیز سے تم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے فانتہوا، اس سے تم رک جاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب لینے والا۔ للفقراء المہاجرین، اب یہ مال فے کس کے لیے ہے؟ ان فقراء مہاجرین کے لیے، ان فقراء مہاجرین کے لیے کون؟ ان کی صفات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، وہ لوگ جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، دوسرے نمبر پہ کیا ہے کہ وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی، اور وینصرون اللہ ورسولہ، اور وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں، اولئک هم الصادقون، مزید ان کی کوالٹی یہ ہے کہ یہی لوگ در حقیقت سچے ہیں۔ تو ایسے مہاجرین کے لیے یہ مال ہے، ان کے فضائل بیان ہوئے، لیکن انصار کے فضائل وہ انشاءاللہ آگے آپ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، لغزشات سے درگزر فرما، بیماروں کے لیے دعا فرمائے، خصوصاً بلوچ صاحب کے لیے بھی دعا فرمائے، اور بھی تمام بیماروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرما، ہر قسم کی آزمائش، آفات و بلیات سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ جتنے لوگ پریشان ہیں تو جانتا ہے، تمام پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بہت سے لوگ یا اللہ اپنے قلوب میں مختلف حاجات رکھتے ہیں، ضرورتیں رکھتے ہیں، تو علام الغیوب ہے، تمام لوگوں کی جو بھی جائز حاجات ہیں، سوچے ہیں، یا اللہ ان تمام میں انہیں کامیابی عطا فرما۔ ہر قسم کی آفات بلیات سے ہم سب کو اور پوری امت کو محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔